بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو برکت دی، بس اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی، اور اگر آدم واپس آ کر دیکھے تو اپنی اولاد کو پہچان نہ سکے، اور اگر ان سے کہا جاتا کہ اے آدم یہ آپ کی اولاد ہیں تو بہت تعجب کرتے اور کہتے سبحان اللہ، یہ سب میری اولاد ہے، یہ سب میری ذریت اولاد ہے۔ آدم کی اولاد سے بہت سے بستیاں بھر گئی اور انہوں نے بہت سے مکان بنائے اور کھیتی باڑی کرتے اور زندگی گزارتے تھے، اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے تھے، اور لوگ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور لوگ ایک امت تھے ان کے۔ لیکن ابلیس اور اس کی اولاد بھلا اس سے کیسے راضی ہوتی؟ کیا لوگ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے؟ کیا لوگ ہمیشہ ایک امت رہیں گے اور اختلاف نہیں کریں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیا آدم کی اولاد جنت میں جائے گی اور ابلیس کی اولاد اس کی اولاد دوزخ میں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، بس اللہ تعالیٰ نے اسے دور کیا اور اس پر لعنت بھیجی۔ کیا وہ آدم کی اولاد سے اس کا بدلہ نہ لے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ دوزخ میں جائے؟ وہ ضرور بدلہ لے گا، وہ ضرور بدلہ لے گا۔ شیطان کی سوچ۔ شیطان نے سوچا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلاؤں تاکہ وہ دوزخ میں جائیں اور کبھی جنت میں نہ جا سکیں، اور شیطان جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشتا اور ہر چیز جب چاہے بخش دیتا ہے۔ شیطان نے ان کو شرک کی طرف بلانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ کبھی جنت میں نہ جائیں، لیکن اس کا طریقہ راستہ کیا ہوا؟ اور لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اگر وہ لوگوں کے پاس جا کر کہتا کہ بتوں کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت نہ کرو تو لوگ ضرور اس کو برا بھلا کہتے اور خوب مار پیٹتے۔ لوگ کہتے کہ اللہ کی پناہ، کیا ہم اپنے رب کے ساتھ شرک کریں؟ کیا ہم بتوں کی عبادت کریں؟ بے شک تو مردود ہے، بے شک تو شیطان ہے۔ شیطان کی چال۔ لیکن شیطان نے ایک دراز پایا جس سے وہ داخل ہو کر لوگوں کے پاس پہنچے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور رات دن اس کی عبادت اور اس کا ذکر کرتے تھے۔ وہ اللہ سے پیار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے پیار کرتا تھا اور ان کی دعائیں سنتا تھا، اور لوگ ان سے محبت کرتے اور تعظیم کرتے، اور شیطان نے اس بات کو خوب جانتا تھا۔ یہ سب لوگ چلے گئے اور اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے۔ شیطان لوگوں کے پاس گیا اور ان لوگوں سے ذکر کیا اور کہا تم میں سے فلاں فلاں شخص کیسا تھا؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے دوست تھے، اور وہ ایسے لوگ تھے جب دعا کرتے تو اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا اور جب مانگتے تو عطا کرتا۔ شیطان نے کہا تمہیں ان نیک لوگوں کے جانے کا بہت غم ہے نا؟ لوگوں نے کہا بہت زیادہ ہے، بہت بڑا غم ہے اور بہت یاد آتی ہیں۔ شیطان نے کہا تم ہر روز انہیں کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ فوت ہو گئے تو کیا ہوا، ان کی صورتیں بنا لو اور صبح انہیں دیکھ لیا کرو۔ لوگوں کو ابلیس کی رائے بہت اچھی معلوم ہوئی اور انہوں نے نیک لوگوں کی صورتیں بنا لی۔ وہ ہر روز ان صورتوں کو دیکھتے اور نیک لوگوں کو یاد کرتے تھے۔ قدیم زمانے کے لوگ صورتوں سے مورتیوں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے نیک لوگوں کی بہت سی مورتیں بنا ڈالی اور انہیں اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھ دیا۔ وہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیں ہیں اور یقیناً یہ پتھر ہے، نہ انہیں فائدہ دیتی ہے نہ نقصان، اور نہ رزق دیتی ہے، لیکن وہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے۔ اسی لیے کہ وہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں اور یہ مورتیاں ان میں بہت زیادہ ہو گئی اور ان کی تعظیم بھی بڑھ گئی۔ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اسی کی مورتی بنا لیتے اور اس مورتی کا وہی نام رکھ لیتے۔ مورتیوں سے بتوں تک یہ لوگ چلے گئے۔ اولاد نے اپنے باپ آباؤں کو دیکھا، ان سے برکت حاصل کرتے تھے
اور انہوں نے اپنے ابوا کو دیکھا، ان کی بہت تعظیم کرتے تھے، وہ ان کے سامنے سر جھکاتے اور رکوع کرتے۔ بیٹوں کو ابوا کے عمل پر اضافہ کیا اور انہیں سجدہ کرنے لگے، ان سے مانگنے لگے اور ان کے لیے ذبح کرنے لگے۔ اسی طرح یہ بت معبود بن گئے اور لوگ ان کی ایسی عبادت کرنے لگے جیسا وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور ان پر بتوں کی کثرت ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر بہت غضب آیا اور ان پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر کیوں غصہ نہ آتا اور ان پر کیوں لعنت نہ کرتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا؟ کیا اس لیے ان کو رزق دیا تھا؟ وہ اللہ کی زمین پر چلتے پھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے تھے، وہ اللہ کا رزق کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ناراض ہوا اور بارش روک لی اور ان پر تنگی کی اور کھیتی اور نسل کم ہو گئی۔ لیکن لوگوں کو پھر بھی عقل نہ آئی اور لوگوں نے توبہ نہ کی۔